بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا علم النحو کورس کا تیسرا سبق ہے، یعنی ہم جو علم النحو کورس میں آپ کو نحو کی کتاب جو کہ مشہور کتاب ہے تدریس النحو پڑھا رہے ہیں، اس کا آج ہمارا لیسن نمبر سبق نمبر 3 ہے۔ تو چلیے ہم بغیر کسی تاخیر کے سبق نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ سبق نمبر 3 میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کا پیچھے سے کنیکشن ہو جائے، پیچھے سے جڑ جائے اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، سبق نمبر اول میں یعنی سبق نمبر 1 میں آپ نے یہ پڑھا لفظ، کہ لفظ وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ موضوع وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو، محمل وہ لفظ ہے جو بے معنی ہو۔ محمل کی کوئی قسم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے موضوع کی 2 قسمیں پڑھی تھی۔ موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اوکے، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جی، تو مفرد کی پھر آپ نے 3 قسمیں پڑھی تھی، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم، فعل اور حرف کی آپ نے تعریف امید ہے کہ یاد کر رکھی ہوگی۔ اس کے بعد میں مرکب رہ گیا تھا، تو آج کے سبق نمبر 3 میں آپ مرکب پڑھیں گے، یعنی موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ تو مفرد تو آپ نے سبق نمبر 2 میں پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ۔ سبق نمبر 3 میں آپ موضوع کی دوسری قسم مرکب، اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سبق کو پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ تو یہاں سے جو ہے مرکب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ دیکھیں، مرکب کے معنی جو آتے ہیں پیارے قارئین، مرکب کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے۔ ایک سے ایک ہوگی تو سنگل ہے، ایک سے زیادہ 2 3 4 جو بھی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے مرکب ہے۔ 2 سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گے؟ مرکب۔ میں اسے بہت آسان مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے اگر نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا، نورانی قاعدہ، تو نورانی قاعدے میں شروع میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں الف، با، تا، سا، جیم، الگ الگ۔ اس کے بعد میں جو تختی نمبر 2 3 4 شروع ہوتی ہیں، پھر اس میں لام الف، با الف، لام جیم، اس طرح سے جڑ کے آنے لگتے ہیں۔ پھر اور آگے کو چلتے ہیں تو کہیں آتا ہے دراسا، جی، ابلی، ردیفہ، حامدہ، اس طرح کے الفاظ آنے لگتے ہیں۔ تو جب تک یہ الف، با، تا، سا سنگل لکھے ہوئے تھے الگ الگ، تو وہ تھے مفرد یعنی الگ الگ۔ اور جب یہی الف، با، تا، سا جڑ کر ایک ساتھ آئے تو ان کو کیا کہہ دیا؟ مرکب، یعنی آپس میں اب جڑے ہوئے ہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ بس اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ مفرد وہ ہے جو اکیلا ہو، تنہا، جیسے زید یہ جو ہے اسم ہے اور جی اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مفرد۔ زید تو اکیلا ہے، اور اگر زید کے ساتھ کچھ اور بھی ملا دو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا خالدن، خالد کو، تو اب جو ہے یہ پورا سینٹینس بن گیا، ضرب زید خالدن، یہ پورا جملہ بن گیا۔ ابھی اکیلا نہیں رہا نا زید، اب پورا جملہ بن گیا، ضرب زید خالدن، تین جملے ہو گئے، 3 حرف ورڈ اس میں کے اندر آ گئے۔ تو جب 3 لفظوں سے مل کر یہ جملہ بن گیا، 3 کلموں سے مل کر، تو ظاہر اب اکیلا نہ رہا، اب تو ایک سے زیادہ ہو گیا۔ تو جب ایک سے زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو اسی کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، کم سے کم 2 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، جتنے بھی ہوں وہ کیا کہلائیں گے؟ مرکب کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں، آپ دیکھیے، القرآن محفوظ، ترجمہ انہوں نے آگے لکھا ہے، ترجمہ ہے جی قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ دیکھیں، القرآن محفوظ،
دو کلموں سے مل کر بنا، القرآن ایک اور محفوظ ایک، دو ہو گئے. تو آپ نے پڑھا کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو. تو دو سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن دو کلمے تو ہیں، القرآن ایک اور محفوظ دو. تو یہ دو کلموں سے مل کر بنا تو کیا ہوا؟ مرکب کہلائے گا. یعنی ایک سے زیادہ سے مل کر بنا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ مرکب کہلائے گا. آگے یہ سمجھا بھی رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ القرآن اور محفوظ دو کلموں سے مل کر بنا ہے. القرآن اور محفوظ دو کلموں سے مل کر بنا ہے، لہٰذا اس کو مرکب کہیں گے. بہت سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی ٹف کام نہیں ہے، بہت آسان سبق ہے. اب دیکھیے اس کے بعد مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی جی؟ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ اپنی زبان سے کوئی سینٹنس بولیں گے، کوئی جملہ بولیں گے، تو آپ یا تو ایسا سینٹنس، ایسا جملہ اپنی زبان سے نکلیں گے جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، یا پھر ایسا کوئی سینٹنس بولیں گے جس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی بلکہ ادھوری آ رہی ہے. کبھی کبھی ہم کہتے نہیں بولنے والے سے، یار بات تو پوری بولو. کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ یار بات تو پوری بولو، کیا کہہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ وہ ایک سے زیادہ جملہ اپنی زبان سے بول رہا ہوتا ہے، سینٹینس ہوتا ہے، لیکن ایسا سینٹینس ہوتا ہے کہ بات اس سے پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو جو زبان سے سینٹینس مرکب نکل رہا ہے، مرکب کو سینٹینس کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے، تو جو زبان سے مرکب یعنی سینٹینس جملہ نکل رہا ہے تو وہ یا تو ایسا ہوگا جس سے سننے والا، سامنے والا بندہ، مخاطب جو ہے وہ پوری بات سمجھ لے، یا ایسا ہوگا اس سے پوری بات نہیں سمجھی جا رہی ہوگی بلکہ ادھوری بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اگر پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا سینٹینس ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب مفید. اور اگر پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس سے جو سینٹینس بولا جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے مرکب غیر مفید. مرکب مفید کے معنی آتے ہیں ایسا مرکب جو فائدہ دے. تو فائدہ تو تبھی حاصل ہوگا نا جب اس سے پوری بات سمجھ میں آئے گی. اور مرکب غیر مفید کہتے ہیں ایسے سینٹینس کو، ایسے جملے کو جو فائدہ نہ دے. تو فائدہ تبھی تو نہ ہوگا نا جب اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کب نہیں ہوگا فائدہ؟ جب اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اوکے، تو کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفید، مرکب مفید، نمبر دو مرکب غیر مفید. اب نیچے جو ہے مرکب مفید کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے ابھی اس سے پہلے، تعریف سے پہلے، کہ جب کوئی بندہ کوئی بات کہہ رہا ہو، مثال کے طور پر خالد جو ہے سمد سے، عبد الصمد سے کوئی بات کہہ رہا ہے، تو خالد نے عبد الصمد سے جو بات کہی ہے، اگر وہ بات ایسی ہے جس سے عبد الصمد سمجھ گیا ہے کہ ہاں یہ کس نے کیا کہا ہے، سمجھ میں عبد الصمد کے آ گئی، تو اس کو کہیں گے مرکب مفید ہے. یہ پورا جملہ ہے، یہ مرکب مفید ہے، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو کوئی چیز مانگ رہا ہو تب بھی کچھ بات کہنے ہی ہے، یا کوئی چیز سمجھا رہا ہو تب بھی کہنے ہی ہے، کوئی خبر دے رہا ہو. مثال کے طور پر کسی نے آ کر آپ سے کہا کہ آج کلاس نہیں ہوگی، آج کلاس نہیں ہوگی، تو آپ سے جو کسی نے یہ کہا کہ آج کلاس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بات سمجھ میں آ گئی، بھئی پورا جملہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آج کی چھٹی ہے، آج کلاس نہیں ہوگی، آج سبق نہیں ہوگا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب مفید کہیں گے. ایسے کیونکہ اس نے خبر دی نا آ کر آپ کو کلاس نہ ہونے کی. ایسی یہ ایک مثال دے رہے ہیں، دیکھیے خبر کی مثال، جیسے زید عالم، زید عالم ہے. اب کسی بندے نے آپ سے آ کر کہا زید عالم، کیا کہا جی؟ زید عالم ہے. تو وہ زید کے عالم ہونے کی خبر دے رہا نا آپ کو، تو ظاہر ہے جب اس نے آپ سے کہا زید عالم ہے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ تو زید کے عالم ہونے کو بتلا رہا کہ زید عالم ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس مثال سے زید کے عالم ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے. زید کے
عالم ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے. یہ تو ہو گئی ایک مثال. دوسری مثال, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرکب مفید ہی میں کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے کسی نے کہا بھئی پانی لاؤ, جی میرا موبائل دے دو. ایسے ہی ہم گھر پر کسی سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, میری ٹوپی دے دو. اس طرح کوئی بھی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. کلاس میں جو استاذ کہہ دیتے ہیں بھئی اس کا حاضری کا رجسٹر لاؤ, رجسٹر دو حاضری کا, ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں استاذ یا گھر پر. تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے یا یہ کام ایسا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی چیز کی طلب ہمیں ہوتی ہے. تو خبر کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی, زید عالم, کہ زید عالم ہے, یہ خبر دے رہا ہے اور پوری بات ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری ہے کہ جیسے کوئی چیز مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں کسی چیز کو, تو اس کی مثال ہے جیسے اضرب زیدن, زید کو مارو. تو اب اس میں بات بھی پوری ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ زید کو مارنے کے لیے بول رہا ہے, یعنی اس بات کی طلب کر رہا ہے یہ بندہ کہ زید کی تم پٹائی کر دو. اس کو بہت آسان مثال سے قارئین آپ سمجھیے گا پیارے بچوں, کہ دیکھیں کسی نے آپ سے یہ کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو. کیا کہا جی؟ اپنی آنکھیں بند کر لو. تو یہ کیا ہے؟ بندہ جو ہے آپ سے آنکھیں بند کرنے کی طلب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بندہ آپ سے اپنی آنکھیں بند کرنے کی طلب کر رہا ہے, اس بات کا خواہش مند ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو. تو بات تو پوری ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی ہم سے آنکھیں بند کرنے کا خواہش مند ہے, آنکھیں بند کرنے کو طلب کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہے اضرب زیدن, کہ زید کو مارو. تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے سامنے والے بندے سے زید کو مارو, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ زید کو پیٹنے کی طلب کر رہا ہے کہ زید کی پٹائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اسی کو سمجھا رہے آگے کہ اس مثال میں زید کو مارنے کی طلب معلوم ہو رہی ہے, لہٰذا یہ مرکب مفید ہوا. اور مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. دیکھیں مرکب مفید جو ہے اس کے کتنے نام ہوتے ہیں؟ 3 نام ہوتے ہیں. ایک تو مرکب مفید تو ہے ہی اس کا ایک نام, دوسرا نام اس کو کبھی کبھی کہیں جملہ بھی کہتے ہیں, آگے آپ جملے ہی کے نام سے اس کو پہچانیں گے, اور کہیں کہیں اس کو کلام بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا مرکب مفید کے 3 نام ہوئے, نمبر 1 مرکب مفید, نمبر 2 جملہ, نمبر 3 کلام. جیسے آپ نے مفرد کے بارے میں پڑھا پیچھے سبق نمبر 2 میں غالباً, کہ مفرد کے 2 نام ہوتے ہیں, مفرد اور کلمہ. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. تو یہ مرکب مفید جو ہے مفرد کا بھی باپ نکلا. کیا نکلا؟ مرکب مفید مفرد کا بھی باپ نکلا. مفرد نے تو اپنے 2 ہی نام رکھے, ایک مفرد ایک کلمہ. مرکب مفید نے کہا کہ ہم تم سے کم نہیں, ہم کسی سے کم نہیں, مر جائے تو غم نہیں. تو اس نے جو ہے اپنے 2 کی جگہ کتنے نام رکھ لیے؟ 3. نمبر 1 مفید, نمبر 2 جملہ, اور نمبر 3 کلام. نمبر 1 مرکب مفید, نمبر 2 جملہ, نمبر 3 کلام. تو اب رہا مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید آپ جو ہے سبق نمبر 4 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجئے, رٹیے, مضبوطی سے یاد کیجئے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہم سے, میرا نمبر ہے 7895823995, آپ میسج کر کے واٹس ایپ پر, کال تو پلیز کیجئے گا مت کیونکہ کال نہیں اٹھائی جاتی ہے. تو آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, اور جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ہم سے آپ سمجھ سکتے ہیں, انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کی جائے گی. چلیے آگے دیکھتے ہیں سبق نمبر 3 کی تمرین. اب یہ تمرین رہ گئی. دیکھیے اس تمرین کو آپ کو حل کرنا ہے. تمرین حل کر کے یا تو آپ کاپی میں لکھ کر جو ہے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ چیک کر دیں گے. اور اگر کاپی میں نہیں لکھ سکتے تو آپ اس کو جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, وہاں بھی ہم چیک کر دیں گے. دیکھیے تمرین میں کیا مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل, کہہ رہے ہیں جی مندرجہ ذیل الفاظ میں مفرد اور مرکب کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. ظاہر ہے ابھی آپ نے جو پڑھا ہے سبق نمبر 3 میں وہ مرکب کے بارے میں پڑھا ہے, اور سبق نمبر 2 میں آپ نے مفرد کے بارے میں پڑھ لیا. تو اب یہاں آپ جو ہے یہ بتائیں گے ان مثالوں میں, جیسے اللہ واحد, جی قفل, ایسی فصل, خلق اللہ الارض, جی اقیم الصلاۃ, سریر. یہ جو الفاظ ہیں ان تمام الفاظ میں سے آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ واحد مفرد ہے یا مرکب, قفل مفرد ہے یا مرکب, فصل مفرد ہے یا مرکب, ایسی خلق اللہ الارض مفرد ہے یا
مرکب, اقیم الصلاۃ مفرد ہے یا مرکب, سریرن مفرد ہے یا مرکب, اور مفرد ہے تو کیوں ہے جی, اور مرکب ہے تو کیوں ہے, یہ بات آپ یہاں پر بتائیں گے. اوکے, یہی ہے آج کے سبق میں. اور اس کے بعد میں یہ نیچے اجرا ہے, اجرا ہم چھوڑ رہے ہیں, اجرا انشاءاللہ آپ کو کرائیں گے. ٹھیک ہے, ویسے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ کل کے سبق میں سبق نمبر 4 آپ کو جب پڑھائیں گے تو اس میں اجرا انشاءاللہ یہ کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اجرا کس طرح کیا جاتا ہے. کیونکہ نحو ہو یا صرف, کوئی سی بھی لینگویج ہو, کوئی سا بھی فن ہو, ہر فن کے لیے اجرا اور تمرین سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ بات جو ہے آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا پیارے بچوں, کہ فن کوئی سا بھی ہو, نحو کا ہو, صرف کا ہو, تمرین ہو, علم کلام ہو جی, فلسفہ, کچھ بھی ہو, دنیاوی علوم ہو یا اخروی علوم, کچھ بھی کوئی سا بھی فن ہو, چاہے انگلش ہو, گणت ہو, میتھ میں, کچھ بھی ہو, ہر فن میں کاملیت اور مہارت حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 تمرین, نمبر 2 اجرا. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں کرائی جائیں گی تب تک بچہ اس فن میں سکسیس نہیں ہو سکتا. یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ اجرا آپ کو کرائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. تو بہرحال جو سبق آپ کو پڑھایا ہے, سبق نمبر 3, یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا, کتنا سمجھ میں آیا, یہ سب آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. اور میں بار بار کہتا ہوں, اگر آپ کو ہمارے پڑھانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے, آپ ہماری اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا یہ طریقہ اس طرح ہونا چاہیے, تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. چلیے ملتے ہیں اگلی نیکسٹ سبق کے ساتھ, جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.